جب شاعری پیغام ہو جائے تو شاعری بھی بڑی ہو جاتی ہے، اور پیغام اگر اور بڑا ہو تو شاعر کا قد اور بڑھ جاتا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں آپ کے جذبوں کو، آپ کے عقیدوں کو۔ یقین جانیے بارہ بنکی میں کبھی اتنا مجمع میں نہیں دیکھتا ہوں۔ یہ شہر کا مجمع نہیں، قصبات کا مجمع ہے۔ شہر کے مجمع کے ساتھ ساتھ مضافات کا مجمع ہے۔ میرا بھی بچپن گزرا ہے، آپ سب کے نے مجھے ذاکری کی میری جب شروع ہوئی ہے تو آپ نے انگلیاں پکڑ کے چلنا سکھایا ہے۔ اس لیے میں کشش صاحب کو اور باقر صاحب کو، رضا صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا سارا مجمع یہ جمع کیا، اور موسم کی ناسازی میں ماحول پہ لاہور بھیجا آپ نے۔ آل محمد پہ درود پڑھنے کے لیے یہاں آ گئے ہیں، جیسے لگ رہا ہے درود پڑھنے نہیں آئے ہیں۔ 199% آپ توجہ دیجئے گا میری باتوں پہ، ورنہ بیچ بیچ میں ایسے ہی جملہ نکل جائیں گے اور بعد میں ٹٹولیے گا کیا ہو گیا۔ تو آپ لوگ آل محمد پہ درود پڑھنے کے لیے یہاں پہ تشریف لے آئے ہیں۔ شاعری پیغام تھی، بہت اچھی پیغام۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ نعرہ صلوات کی رمجھم ہو رہی ہے، سامن بھادوں کی طرح برس جائیے آپ لوگ۔ ایک ایک گھر میں پہنچنا چاہیے علم علی، مجلس شبیر میں نہج البلاغہ بانٹ دو۔ نہج البلاغہ کی بات ہے، پہلے ایک بند پیش کرتا ہوں۔ محترم امید فاضلی صاحب، پاکستان کے استاد شاعر، مرحوم شاعر، بزرگ شاعر محب فاضلی کے والد گرامی، جنہوں نے مرثیے میں بڑا کام کیا، کئی مرثیے کہے۔ ایک بند ان کا پیش کرتا ہوں۔ ہر دور میں یہ دین نبی کے لیے سپر، جاگے تو محترم ہے جو سوئے تو معتبر۔ عباس میں یہی زینب میں جلوہ گر، جاری ہے اب بھی حیدر کرار کا سفر۔ بھائی سنیے، جاری ہے اب بھی حیدر کرار کا سفر۔ ارے جب تک رہے گی نہج بلاغہ نگاہ میں، انسانیت رہے گی علی کی پناہ میں۔ جب تک رہے گی نہج بلاغہ نگاہ میں۔ جب سے علی کے باپ کو کافر کہا گیا، تب سے میں سوچتا ہوں مسلمان کون ہے۔ ایک قطعہ آپ اور سن لیں، اور وہ بھی جہاں کی بیماری ہے وہیں سے جڑی بوٹی لا رہا ہوں تاکہ وہیں ٹھیک ہو جائے۔ دیوبند کے شاعر ہیں عمر دراز، وہ کہتے ہیں نفاق و بغض نے جن کو جکڑ رکھا ہے دنیا میں۔ حضرت عمر صاحب 1500 سال کے بعد سچ بول رہے ہیں۔ حضرت عمر دراز دیوبندی، نفاق و بغض نے جن کو جکڑ رکھا ہے دنیا میں، انہی لوگوں کا کہنا ہے علی کے باپ کافر تھے، اسی کا نام ہے بغض علی اس دور میں، ورنہ علی کو چھوڑ کر باقی سبھی کے باپ کافر تھے۔ نفاق و بغض نے جن کو جکڑ رکھا ہے دنیا میں، نفاق و بغض نے جن کو جکڑ رکھا ہے دنیا میں۔ نظامت بھی بڑی کمال ہے، دیکھ رہے ہیں سب زبردست ہے انشاءاللہ۔ ارے اب تو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، اس لیے کہ یوں ہی تھوڑی کہہ رہے ہیں دوبارہ پڑھیے، حق کے ساتھ کہہ رہے ہیں نا اب تو۔ نفاق و بغض نے، سلامت رہیے، بہت اچھا۔ محفل میں زندگی رہنی چاہیے صبح تک، مولا کی محفل ہے یہ، غازی عباس کی محفل ہے۔ نفاق و بغض نے جن کو جکڑ رکھا ہے دنیا میں، انہی لوگوں کا کہنا ہے علی کے باپ کافر تھے، اسی کا نام ہے بغض علی اس دور میں، ورنہ علی کو چھوڑ کر باقی سبھی کے باپ کافر تھے، علی کو چھوڑ کر باقی سبھی کے باپ کافر تھے۔ آئیے حضرات، اب آپ کو ادھر افام اترالوی صاحب تشریف لے آئے، ترنم کا بیتاج بادشاہ، اور ادھر سحر عرشی صاحب تشریف لے آئے، تحت کا بیتاج بادشاہ، اور میرے خیال سے آپ نظامت بھی آپ کے حوالے رہ چکی ہے یہاں اس جشن کی، کبھی کسی سال نہیں تو انشاءاللہ رہ چکی ہے نا۔ ہاں دیکھیے مجھے خبریں صحیح رہتی ہیں بھائی۔ تو آئیے اب آپ کو ایک بستی کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ کچھ ہستیاں اپنی بستیوں سے پہچانی جاتی ہیں، کچھ بستیاں اپنی ہستیوں سے۔ ہماری منقبتی ادب کی محفلوں میں سب سے زیادہ اگر کسی شہر کی ترجمانی ہے تو وہ ہلور کی ہے۔ ہلور نے گورنمنٹ آفیسرز بھی دیے، تعلیم کی دنیا میں شیعوں نے، جس زمانے میں ایک بھی آفیسر نہیں ہوتا تھا، ہلور کے 40-50 آفیسر ہوا کرتے تھے۔ آئیے اب ہماری محفلوں کے آفیسرز یہاں موجود ہیں، اور انہی میں ایک اہم نام ہے سجاد ہلوری صاحب، تشریف لے آ رہے ہیں۔ ساون صاحب پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے، تشریف لے آ رہے ہیں جناب سجاد ہلوری صاحب۔ خدا
محمد کا نام باقی ہے، ارے یہی سبب ہے درود و سلام یہی سبب ہے۔ تیسرا جو تمسرا مولا غازی عباس کے چاہنے والے یقیناً یہاں موجود ہیں، پیش کرو سماعت فرمائیں۔ خدا کے ساتھ، خدا کے ساتھ محمد کا نام باقی ہے، یہی سبب ہے درود و سلام باقی ہے، تو ایک انقلاب خمینی سے ہو گئے حیران، ارے ابھی تو ظہور ایمان خدا خدا کے ساتھ محمد کا نام باقی ہے، یہی سبب ہے درود و سلام باقی ہے، تو ایک انقلاب خمینی سے ہو گئے حیران، ارے ابھی تو ظہور ایمان باقی ہے، ارے ابھی تو ظہور ایمان باقی ہے۔ اور حضرات یہیں سے آپ حضرات کی بہترین سماعتوں کے حوالے بزبان شہزاد اصغر اسلام ملاحظہ فرمائیں گے حضرات بطور خاص۔ دیکھیے ننھے مجاہد تو بس صرف 6 ماہ کے، مگر ذرا ان کا حوصلہ دیکھیے کیا بلبلہ ہے، ملاحظہ فرمائیں بزبان شہزاد اصغر اسلام کہ تیر ہونٹوں کی کمانوں سے چلانے آیا، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں تیر ہونٹوں کی کمانوں سے چلانے آیا، ارے اپنے دادا کا ہنر رن میں دکھانے، اپنے دادا کا ہنر رن میں دکھانے آیا۔ تیسرا چوتھا مصرع سماعت فرما رہے حضرات۔ تیر ہونٹوں کی کمانوں سے چلانے آیا، اپنے دادا کا ہنر رن میں دکھانے آیا، تو ماں کی آغوش سے
تیری اوقات بتا ماں کی آغوش سے بیٹے سر داشت بلا ہرملا میں تیری اوقات بتانے آیا ہرملا میں تیری اوقات بتانے آیا. اور غازی عباس کے چاہنے والوں کے لیے یہ چار مصرع مل جل کر محمد والے محمد پر باوجہ بلند صلوات پڑھتی ہے حضرات. بطور خاص یقیناً مولا عباس کا جو شہدائی ہوگا وہ ضرور بولے. سماعت فرمائیں. غازی ہے سورما ہے بھائی بطور خاص آپ حضرات کے لیے. غازی ہے سورما ہے جری ہے دلیر ہے. سنو بولے. غازی ہے سورما ہے جری ہے دلیر ہے. غازی ہے سورما ہے جری ہے دلیر ہے. میدان کارزار میں آنے کی دیر ہے. غازی ہے سورما ہے جری ہے دلیر ہے. میدان کارزار میں آنے کی دیر ہے. تو دشمن کو مار ڈالے گا رو بے نگاہ سے. ارے عباس شیر ہی نہیں شیروں کا شیر. مل کے بڑی تو دشمن کو مار ڈالے گا رو بے نگاہ سے. عباس شیر ہی نہیں شیروں کا شیر ہے. شیروں کا شیر ہے. عباس شیر ہی نہیں شیروں کا شیر ہے. اور حضرات مولا حسین کے حوالے سے آخری چار مصرے آپ حضرات کی بہترین سماعتوں کے حوالے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. خصوصاً شعراء کرام حضرات ملاحظہ فرمائیں بطور خاص کہ نہیں جو اپنی ضلالت سے باز آئے گا نہیں جو اپنی ضلالت سے باز آئے گا منافقوں کی طرح اپنی منہ کی کھائے گا. تیسرا چوتھا مصرع حضرات ملاحظہ فرمائیں. منافقوں کی طرح اپنی منہ کی کھائے گا. تو معاویہ کے ارے معاویہ کے پسر مت الجھ شہیدی سے. ارے علی کے لال سے تو جنگ ہار. علی کے لال سے تو جنگ ہار جائے گا. علی کے لال سے مل کر محمد والے محمد پر باوجہ بلند صلوات پڑھیے.
حضرات ایک مطلب چند اشعار مولا ابو الفیض عباس علیہ السلام کے حوالے سے پیش کرتا ہوں حضرات. بہت اچھا حضرات سماعت فرما رہے ہیں. مولا آپ کی دلی خواہشات پوری عطا فرمائیں. جو حضرات کربلا جانے کی تمنا دل میں رکھے ہیں غازی عباس انہیں جلد سے جلد اپنے روزے پہ بلائے. سماعت فرمائیں گے حضرات بطور خاص. سماعت فرمائیں. شور ہے بالکل نیا کلام سنا رہا ہوں حضرات خصوصاً میں یہاں کے لیے. شور ہے غازی علمدار سے بچ کر رہنا. سماعت فرمائیں. شور ہے غازی علمدار سے بچ کر رہنا. شور ہے غازی علمدار سے بچ کر رہنا. شور ہے شور ہے شور ہے غازی شور ہے غازی علمدار سے بچ کر رہنا. ارے وارث حیدر کرار سے بچ کر رہنا. شعر سماعت فرمائیں گے حضرات. وارث حیدر کرار سے بچ کر رہنا. شعر بطور خاص. وارث حیدر کرار سے بچ کر رہنا. جس نے نظروں سے تراشی ہے ستم کی گردن. جس نے نظروں سے تراشی ہے ستم کی گردن. ارے اس وفادار کی تلوار سے اس وفادار کی تلوار سے بچ کر رہنا. اس وفادار کی تلوار سے بچ کر رہنا. راستے میں جو پڑے گا وہ بکھر جائے گا. راستے میں جو پڑے گا وہ بکھر جائے گا. ارے غم شبیر کی رفتار سے بچ کر رہے. غم شبیر کی رفتار سے بچ کر رہنا. یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے حضرات. ان کے اشکوں سے لوگوں کو حضرات کھلتا ہے جو ہم غم حسین میں روتے ہیں. ان کے اشکوں سے ٹپکتا ہے مزاج سیلاب. ارے ان کے اشکوں سے ٹپکتا ہے مزاج سیلاب. ارے شاہ والا کے عزادار سے بچ. شاہ والا کے عزادار سے بچ کر رہنا. اور حضرات یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں. اچھے اچھوں کو یہ گنگا سا بنا دیتا ہے. ارے اچھے اچھوں کو اچھوں کو یہ گنگا سا بنا دیتا ہے. ارے خطبہ عابد بیمار سے خطبہ عابد بیمار سے بچ کر رہنا. اور
اور حضرات آخری شعر سماعت فرمائیں گے بطور خاص. جس کی باتوں سے جھلکتا ہے حسد مولا کا, جس کی باتوں سے جھلکتا ہے حسد مولا کا, ارے ایسے مکار کی گفتار سے بچ کر رہنا, ایسے مکار کی گفتار سے بچ کر رہنا, بچ کر رہنا, ایسے مکار کی گفتار سے بچ کر رہنا. اور حضرات ایک مطلب اور 2-3 شعر زحمت تمام مولانا غازی عباس شہر والے کو لیے شعر پیش کر رہا ہوں مطلب بطور خاص. کہ دل کے آئینے میں جب رنگ وفا ہوتا ہے, دل کے آئینے میں جب رنگ وفا ہوتا ہے, ارے نام عباس سے جری صاف لکھا ہوتا ہے, نام عباس سے جری صاف لکھا ہوتا ہے. شعر بطور خاص جہاں جہاں بھی حضرات تشریف فرماؤ سماعت فرمائیں گے. کہ شور ہے نہر پا اب گھاٹ کو چھوڑو بھاگو, ارے شیر سے لڑنے کا انجام برا ہو, شیر سے لڑنے کا انجام برا ہوتا ہے. اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں حضرات کہ بولے عباس کے مشکیزہ مجھے بھرنا ہے, تو بولے عباس کے مشکیزہ مجھے بھرنا ہے, ارے آؤ روکو مجھے پھر دیکھ لو کیا ہوتا ہے, آؤ روکو مجھے پھر دیکھ لو کیا ہوتا ہے. اور جب کسی اداکار کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو چہرہ اس کا کھول دیا جاتا ہے. کیوں؟ سماعت فرمائیں. کہ قبر میں ہی صحیح ہو جائے علی کا دیدار. سماعت فرمائیں گے ذرا. قبر میں ہی صحیح ہو جائے علی کا دیدار, ارے قبر میں ہی صحیح ہو جائے علی کا دیدار, ارے دوستو اس لیے چہرہ یہ کھلا ہو, دوستو اس لیے چہرہ یہ کھلا ہوتا ہے. اور حضرات یہ شعر بطور خاص آپ مولانا گلشن میں پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں. کہ باندھی جن لوگوں نے زینب تیرے ہاتھوں میں رسم, تو باندھی جن لوگوں نے زینب تیرے ہاتھوں میں رسم, ارے ہاتھ ان لوگوں کی نسلوں کا بڑھا